اللہ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان ان کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کا گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، انسان دنیا کے بہترین مقامات سے سیر کر کے واپس آتا ہے اور دنیا کے اچھے سے اچھے تفریحی مقامات پر بھی گھوم لے۔ جو سکون اللہ انسان کو اپنے گھر میں عطا کرتا ہے وہ دنیا کے تفریحی مقامات کے اندر بھی نہیں ہے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ پریشان حال پراگندہ حال انسان جب گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو یوں گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آسمان کی چھت کے بعد گھر کی چھت کا نصیب ہو جانا اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو رات کو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، جو رات کو پارکوں میں سوتے ہیں اور مختلف مقامات پر سوتے ہیں جہاں سے گاڑیوں کا شور، چوروں کا ڈر اور بارش کا خطرہ، سردی اور گرمی سے کوئی تحفظ نہیں، جبکہ اپنے گھر میں انسان چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہی ایک امن محسوس کرتا ہے، ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ چوری چکاری سے، لڑائی جھگڑے سے، بارش آندھی طوفان سے، اپنے دشمنوں سے، 100 چیزوں سے انسان اپنے آپ کو گھر کے اندر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اور فٹ پاتھوں پہ سونے والے نہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکے، نہ گرمی سے، نہ دشمن سے بچا سکے، نہ حاسد سے، اور نہ ہی اپنے دل میں سکون کی دنیا کو اتار سکیں۔ آج یہاں سونے کو جگہ ملی، یہاں سوئے، پھر یہاں سے کسی نے اٹھا دیا تو دوسری جگہ جا کر لیٹ گئے۔ تو یوں ایک زندگی ہمارے ہی طرح کے انسانوں کی، اشرف المخلوقات کی یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح زندہ ہیں، فٹ پاتھوں پر، پارکوں پر، سڑکوں پر، چوکوں چوراہوں پر اور پھٹوں اور تختوں پر وہ اپنی راتیں گزار کر سوتے ہیں۔ اور ایک زندگی یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کے علاوہ ہمیں گھر کی چھت نصیب کی ہے، جو ہمیں سردی سے بچاتی ہے، جو ہمیں گرمی سے بچاتی ہے، جو ہمیں بارش سے، آندھی طوفان سے بچاتی ہے، جو ہمیں دشمنوں سے بچاتی ہے، جو ہمیں چوری اور چکاری سے بچاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گھر انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ فی من نجات، انسان کی نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر تم روتے رہو۔ ان 3 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات اور سلامتی کا راز بتایا ہے کہ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تو اپنے گھر کو کافی سمجھو، گھر کے ساتھ وابستگی رکھو، اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے والے بنو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا کرے گا۔ حدیث میں ہے وَالْزَمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ، اور گھروں کے بھی اندرونی حصے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان فتنے سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، کہ اگر وہ فتنے سے، آزمائش سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا ہے،
اور یہ الٹا سیدھا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ اگر آپ گھر میں زیادہ وقت گزاریں گے تو گھر والے عزت نہیں کریں گے، گھر میں آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہمارا اصول ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جب اپنی ضرورت پوری کرے تو پھر اسے گھر میں لوٹ آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اذا احدکم نہمتہ فلیعجل الی بیتہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے تو جلدی سے واپس اپنے گھر آ جائے۔ کام پورا ہو جاتا ہے اور پھر بھی لوگ گھر سے باہر بیٹھ کر دفتر میں اور دوستوں میں، ہوٹلوں میں، چوک و چوراہوں میں اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اور اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ضرورت پوری ہو تو پھر انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں جائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارنے والا بنے۔ اور جس کے لیے انسان کماتا ہے، جس کے لیے انسان محنت مشقت اٹھاتا ہے، وہ بیوی بچے ہیں، اور بیوی بچوں کے لیے ہی انسان ٹائم نہ نکال سکے تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ باپ اتوار والے دن گھر میں آتا ہے اور باقی اوقات میں رات گئے باپ آتا ہے اور بیٹے صبح صبح سکول چلے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی یہ صاحب جو اتوار کو ہمارے گھر آتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو مما جواب دیتی ہے بیٹا یہ تمہارے ڈیڈی ہیں، یہ تمہارے باپ ہیں۔ تو یہ آج پہچان بن گئی کہ بچے باپ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جو اتوار والے دن ہمارے گھر میں آتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو بتائیے کہ اس حد تک اجنبیت اور بچوں اور والدین میں گیپ آئے گا تو پھر اولاد نافرمان بنے گی، اولاد والدین کے لیے درد سر بنے گی، اولاد والدین کی اطاعت کرنے والی کیسی بنے گی جب والدین اور اولاد کے درمیان تربیت کا، محبت کا، اپنائیت کا کوئی رشتہ ہی قائم نہیں ہوا تو اطاعت کہاں سے نکلے گی؟ جنگ اخبار میں جاوید چودھری نام کے کالم نگار نے لکھا کہ امریکہ کا صدر سال میں ایک مرتبہ یا غالباً جب وہ صدر بنتا ہے تو بڑا ناشتہ دیا جاتا ہے جس میں پوری دنیا کے سلیکٹڈ مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس دعوت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے لوگ لاکھوں ڈالر رشوت پیش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نام آ جائے، لابنگ کرواتے ہیں کہ ہمارا اس دعوت نامے میں نام آئے اور ساری زندگی ہم فخر کرتے رہیں کہ امریکی صدر کے خصوصی ناشتے کی دعوت میں ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو بلایا گیا تھا۔ تو جس دعوت میں لوگ شرکت کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں اور پاپڑ بیلتے ہیں، ایسا ہی ایک دعوت نامہ ایک باپ کو ملا اور اسے کہا گیا کہ فلاں دن امریکی صدر کے ساتھ سالانہ ناشتے کی دعوت ہے، اس میں آپ نے تشریف لانا ہے۔ اس نے وہ ڈیٹ پڑھی دعوت نامے کی اور فوراً کہا سوری میں اس ناشتے کی دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ امریکی صدر کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں جس ناشتے کی دعوت کو پانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ اس نے کہا امریکی صدر کے پاس دنیا سے 500 کے لگ بھگ یا 5000 کے لگ بھگ مہمان آئیں گے اور ممکن ہے بعضوں کو یا سب کو مسافے کی سعادت بھی مل جائے، مسافہ بھی ہو جائے، لیکن اس کے بعد امریکی صدر ان کو کبھی نہیں پہچانے گا، وہ ان کو کبھی نہیں پہچانیں گے۔ میرا یہ دن جس دن امریکی صدر کی طرف سے دعوت نامہ ناشتے کا آیا ہے، یہ میرا اپنے بیٹوں کے ساتھ پارک میں جانے کا دن ہے اور میں امریکی صدر کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ میں آؤٹنگ پر پارک میں جاؤں گا۔ پارک میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر تو مجھے بھول جائے گا اور یاد بھی نہیں رکھے گا آئندہ زندگی میں کہ اتنے مہمانوں میں میرا بھی کوئی نام تھا، لیکن
جب میں امریکی صدر کی ناشتے کی دعوت کو ٹھکرا کر اپنے بچوں کے لیے یہ پارک میں جانے کو ترجیح دوں گا تو یہ میری نسلوں کے لیے بھی فخر کا باعث ہوگا کہ ہمارے باپ دادا اپنی اولاد کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ انہوں نے امریکی صدر کے ناشتے کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ تو یہ ہماری نسلوں کے لیے فخر کا باعث رہے گا۔ تو آج اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں، اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور سارا دن چار دیواری کے ساتھ بیوی وقت گزارتی ہے، تو بیوی میں اور خامن میں کیا آپس میں اپنائیت اور محبت کا تعلق قائم ہوگا؟ ایک مسافر کی طرح آپ آتے ہیں اور مہمان کی طرح رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس سے میاں بیوی کے اندر جو اپنائیت محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے وہ تو قائم نہ ہو سکا۔ اس لیے شریعت اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، جن کے لیے کمانے کے نام پر سارا دن باہر پھرتے ہو، ان کو بھی کوئی ٹائم دینے والے بنو تاکہ تم وہاں بیٹھ کر اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی نیک تربیت کر سکو، ان سے اپنائیت بھرے ماحول میں بات کر سکو۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اب دنیا کے بڑے اسکالرز میں سے ایک ہیں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں انہیں اپنے ہاں بلانا اپنا اعزاز سمجھتی ہیں، اور کتنی مرتبہ دنیا کی مؤثر ترین شخصیات کی لسٹ بنی تو ان میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی نام آیا، اور اتنے مصروف کے جہاز کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اپنے اکثر سفر نامے لکھے، ایک لمحہ ایک منٹ بھی وقت ضائع نہیں کرتے، اور وہ شخصیت جو اتنی مصروف ہے اور ہزاروں صفحات ان کے قلم سے نکل چکے ہیں، انہوں نے عصر کے بعد کا وقت اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ میری جو بھی مصروفیات ہوں ان میں عصر سے مغرب کا وقت صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہے۔ تو اگر دنیا کی اتنی بڑی دینی شخصیت اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم خاص کر سکتی ہے تو کیا ہم ان سے زیادہ مصروف ہیں، یا صرف ہم بہانہ باز ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ جھوٹا کانسیپٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ گھر میں رہو گے تو گھر والوں پر روب داب نہیں رہے گا۔ روب داب چڑھاتے چڑھاتے آپ نے محبت ختم کر دی، اپنائیت ختم کر لی اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے درمیان، تو آپ تھانے دار ہیں یا آپ اس گھر کے باپ اور سرتاج ہیں کہ آپ کو یہاں روب قائم کرنے کے لیے آنا تھا؟ اس لیے ہر مسلمان اس بات کو لازم پکڑے کہ وہ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ان فرامین کا پابند بنائے گا، اور اپنے آپ کو اس بات پر لائے گا کہ وہ گھر میں رہے گا۔ اور پھر گھروں کا ماحول اب کیسے اسلامی بنے؟ گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے انسان گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے انس، تم جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو یہ حدیث میں تلقین کی گئی کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، ہمارے درمیان اور ہمارے گھر والوں کے درمیان کبھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوا۔ لوگ حیران ہوئے، کہا کبھی تو تکار، لڑائی جھگڑا، ڈانٹ ڈپٹ کا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا موقع آیا ہی نہیں۔ کا کیا وجہ ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ میں گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو لڑائی جھگڑوں سے پاک رکھا ہے اور ہمیں سلامتی عطا فرمائی۔ تو ایک معمولی سی السلام علیکم کی نعمت اور مبارک سنت کو اگر زندہ کر دیا جائے تو گھر کے ہزاروں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان سلام کر کے داخل ہو اور مسکراتا ہوا داخل ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے،
اب جب بھی گھر میں آپ بھی داخل ہوں تو باہر کے تمام لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیں اور گھر میں سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں، انشاءاللہ اللہ رحمتیں خیریں اور برکتیں آپ کے گھر میں پیدا فرمائے گا۔ ہمارے قریب DH لاہور ہے تو یہاں سے ایک جوڑا آ گیا میرے پاس کہ ہم خوشی خوشی ایک دوسرے سے علیحدگی چاہتے ہیں، آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو سمجھانا چاہا کہ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ طلاق، کہ حلال چیزوں میں طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں سمجھائے نہیں، آپ صرف ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بتائیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ جی ہم نے سوچ لیا ہے آئندہ فیوچر میں ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو ہم چونکہ برادری ہے تو کبھی شادی میں خوشی غمی میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی جدا ہو جائیں۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ 8 دن صبر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، 8 دن کیا 15 دن صبر کر لیں گے، کرنا کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کرنا کچھ نہیں، صرف 8 دن آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو باہر سے جو بھی آئے خامد آئی یا بیوی تو وہ گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہہ کر داخل ہو اور دعا پڑھ کر داخل ہو اور مسکراتا ہوا داخل ہو، اور جو گھر میں ہو تو وہ مسکرا کر باہر سے آنے والے کا استقبال کرے، اور 8 دن بعد آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو طلاق کا طریقہ بتا دیں گے کہ کس طرح طلاق دے کر شریعت کی روشنی میں انسان علیحدہ ہو سکتا ہے۔ 8 دن بعد دونوں میاں بیوی مٹھائی کا بہت بڑا ٹوکرا لے کر آ گئے اور کہنے لگے آپ نے کیا جادو کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ ہم مولوی ہیں، جادوگر تو نہیں۔ کہا کہ ہمیں ایسے لگا ہے کہ جیسے ہماری شادی ہی اب ہوئی ہے اور زندگی کا مزہ ہی اب آنا شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کا مبارک اثر ہے۔ آپ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے، آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، آپ سلام کر کے داخل ہوئے، ان 3 چیزوں نے آپ کے ٹوٹتے گھر کو بچا لیا ہے۔ تو ٹوٹتے گھر بھی بچ سکتے ہیں، لڑائیوں والے گھر پر امن ہو سکتے ہیں، اور نحوستوں والے گھروں کے اندر برکتیں اتر سکتی ہیں اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت انسان دعا پڑھ لیا کرے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اور مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے، یا موبائل پر کم از کم دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں آپ سے گھر میں بہتر داخلے کا سوال کرتا ہوں اور گھر سے بہتر نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنے والا بنتا ہوں۔ تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں آ گیا تو میں محفوظ ہو گیا اور میں گارڈز کے حصار میں آ گیا تو میں محفوظ ہو گیا، نہیں، ایمان والے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ علی اللہ ربنا توکلنا، کہ میرا بھروسہ اپنے گارڈز پر نہیں، اپنے گھر کی 4 دیواری پر نہیں، میں باہر ہوں تب بھی اللہ حفیظ علیہم، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اور میں گھر میں داخل ہوا تب بھی میری اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور گھر سے دکان پر جاتے ہیں، آپ کاروبار پر جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے پڑھ لیں، اس پر 4 انعام ملتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 4 انعام دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کو آواز آتی ہے ہدیتا، کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے، تم جس کام کے لیے نکلے ہو وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور اس میں قدم قدم پر اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ نمبر 2، اس دعا پڑھ کر نکلنے والے کو دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ وَكُفِيتَ، کہ تمہاری کفایت کی گئی ہے، جس کام کے لیے تم نکلے ہو اس میں اللہ اپنی مدد اور نصرت تمہاری شامل حال کر دے گا۔ نمبر 3، وَوُقِيتَ، اور اس کام پر، جاب پر، ملازمت پر جاتے وقت اگر تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی تھی، تمہارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تمہیں کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، دشمن سے کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا تھا، اس دعا کے پڑھنے کے بعد تم تمام خطرات سے محفوظ ہو گئے ہو۔
اور چوتھا انعام اس چھوٹی سی دعا کا کیا ملتا ہے کہ انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی شان پا کر گھر سے نکلتا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا تھی کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان وہ گلی اور وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب آپ بھی اس گلی سے گزریں اور شیطان وہ راستہ چھوڑ دے، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر نکلے وَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ دعا مختصر ہے اور انعام اس کے 4 ہیں اور بہت بڑے بڑے انعام ہیں، اس لیے گھر سے نکلتے وقت یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں گے تو گھر سے باہر محفوظ رہیں گے، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ کر داخل ہوں گے تو انشاءاللہ گھر رحمتوں، خیروں، محبتوں اور برکتوں کا مرکز بن جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے گھر کو محبت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلا کام کیا؟ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، دوسرا کام سلام کر کے داخل ہوں، اور تیسرا کام مسکراتے ہوئے داخل ہوں، اور چوتھا کام کہ گھر میں داخل ہو کر اللہ کو یاد کرنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تمہیں کھانا ملے گا نہ ٹھکانہ ملے گا۔ اور جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہو، اللہ کا ذکر کر کے دعا پڑھ کے داخل نہ ہو، کھانا کھاتے وقت بھی وہ اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آ جاؤ اس گھر میں کھانا بھی ملے گا ٹھکانہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا بن کے داخل ہونا چاہیے؟ ذاکر بن کر داخل ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ مخلوق کا ذکر اور سارے رشتہ داروں کی غیبت اور برائیوں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا تو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے مثل البیت الذی یذکر فیہ ربہ، کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر فیہ، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ گھر اللہ کی نظروں میں زندہ گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، دین کی دعوت اور تعلیم نہیں ہو رہی، وہ گھر مردہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں کوئی جا کر کہے جی مردہ خانے میں سو جائے جہاں مردے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں گے توبہ توبہ، تو ہمیں تو وہاں جاتے ہی ہماری نیند اڑ جائے گی، چاہے کہ وہاں ہمیں نیند آئے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ گھر بھی مردہ خانہ ہے، وہاں میتیں پڑی ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، دین کی تعلیم اور دعوت نہیں ہو رہی، اور اس گھر کے اندر اللہ کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہو رہا، وہ گھر مردہ خانہ ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو مردہ خانہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو زندہ رکھنے والے بنیں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے نوّروا بیوتکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو۔ ہم نے سمجھا گھر روشن ہوتے ہیں کمکموں کے جلا دینے سے اور بلبوں کے بڑھا دینے سے اور لائٹنگ کے بڑھا دینے سے، کہا نہیں، گھر روشن ہوتے ہیں نماز کے ذریعے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ ایک خوبصورت حدیث فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے، وہ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ 5 بڑی بڑی خیروں کا مرکز بن جاتا ہے۔ نمبر 1، دخلت فیہ الملائکہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، تنکبت عنہ الشیاطین، وہاں سے شیطان، جنات اور بھوت نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3، واتسع علی اہلہ، گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قل شرہ، اس گھر میں لڑائی جھگڑے بے برکتیاں نحوستیں کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، وکثر خیرہ، اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیے، والبیت الذی اذا لم یقرأ فیہ القرآن، اور وہ بد نصیب گھر
جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ 5 بڑی بڑی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، تنکبت عنہ الملائکہ، وہاں سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 2، تدخلت فیہ الشیاطین، اس گھر میں شیطان، جنات اور بھوت داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، کنالوں پہ پھیلا ہوا گھر ہے اور کنالوں پہ بنی ہوئی کوٹھی ہے لیکن زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور نمبر 4، قَلَّ خَيْرُهُ، گھر میں بھلائی اور ہمدردی، ایک دوسرے کی بات کا سہنا اور برداشت کرنا، خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، وَكَثُرَ شَرُّهُ، اور گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور بے برکتیاں، نحوستیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ جب پریشانیاں آئیں گھر میں تو کہتے ہیں یہ کسی نے تعویذ کروایا، کسی نے گنڈا کروا دیا، کسی نے بندش لگوا دی۔ ہاں بندش ہے لیکن قرآن کو چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ آج اگر گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ کر دی جائے تو جنات کے جادو کے ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جن کو بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں جادو جنات ہے یا ان کو خود فیل ہو، محسوس ہو، تو وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت خود کریں، خود نہ کر سکے تو موبائل پہ لگا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز گونجتی جائے گی اللہ شیاطین کو آپ کے گھر سے، جنات کو، جادو کو آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے گا۔ زندہ کرنے والے آپ بنیں، آیت الکرسی آپ پڑھیں، سورہ بقرہ آپ پڑھیں، آپ کے گھر کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، جو اس کے گھر والوں کی چوری چکاری سے، دشمنوں کے حملوں سے اور جادو جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن کو دیس نکالا دے دیا، نہ اس کی تلاوت مرد کرتے ہیں نہ عورتیں کرتی ہیں، نہ گھروں میں مرد نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، ان میں نفل نماز پڑھنے والے بنو تو اللہ تعالیٰ برکتیں اتارے گا۔ تو اس لیے گھر میں میاں بیوی اور اولاد یہ سب نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھروں میں خیر اور برکتیں نازل فرمائے گا اور رحمتیں اتار دے گا۔ تو گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے بنیں، اور گھروں کے بسنے کا تعلق اخلاق اور تحمل اور برداشت سے بھی ہے کہ جتنا انسان غصے کو پینے والا، برداشت کرنے والا ہوگا اتنا اس کا گھر بستا چلا جائے گا۔ ایک خوبصورت واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ جو کیسر و کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ان سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ رأیت شیاطین الجن والانس فروا من عمر، میں نے انسانوں اور شیطانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈر کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ، وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس سے شیطان بھی ڈرتا ہو، ایک ایسی ہستی جس سے کیسر و کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے کانپتے ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجامت کروا رہے تھے اور ان کو چھینک آئی تو حجام کا ڈر کے مارے پیشاب نکل گیا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا۔ اتنا روب حضرت عمر کی شخصیت میں تھا۔ اور ایک مرتبہ کیسر نے بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ آیا، سارے مدینے میں محل دیکھتا رہا، کہیں نہ ملا۔ آخر لوگوں سے پوچھا مسلمانوں تمہارا بادشاہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا جی محل تو ہمارے بادشاہ کا نہیں ہے، اور بادشاہ نہیں ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے، اور محل نہیں اس کا عام گھر ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ کہا جی وہاں باہر صدقے کے اونٹ چرانے کے لیے وہ گیا ہے۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا نیچے رکھا ہوا ہے اور
اور اس کوڑے کے اوپر، ریت کے اوپر آرام سے مزے کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کی تلوار میں، جس نے ہزاروں مقدس لوگوں کو شہید کیا، 1800 صحابہ کرام کا قاتل، اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی تلوار میں اتنا روب نہیں تھا جتنا حضرت عمر کے کوڑے کے اندر روب تھا۔ وہ کوڑا انہوں نے تکیہ بنا کے رکھا ہوا اور آرام سے ریت پر میٹھی نیند سو رہے تھے۔ کیسر کے نمائندے نے ایک تاریخی جملہ بولا، عدلتا حکمت فحکمتا ونمتا، اے عمر تم نے حکومت کی عدل کے ساتھ اور اب سو رہے ہو کوڑے پر سر رکھ کے آرام کے ساتھ۔ تو جو عدل و انصاف کرنے والا ہو وہ اسی طرح بے خوف ہو کے سوتا ہے۔ اتنے روب داب والا انسان، اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس کے گھر میں بیوی نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بیوی کا کوئی علاج پوچھتا ہوں یا ان سے علاج کرواتا ہوں، اس کو پتا چلے گا کہ حضرت عمر کی طرف سے کوئی آرڈر آیا ہے تو انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی۔ وہ آیا اور اس وقت گھروں کی چار دیواریاں چھوٹی ہوتی تھیں، تو آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی ہے میاں بیوی کی۔ اس نے کہا ہو، میں جو مسئلہ اپنا لے کے آیا تھا وہ تو یہاں بھی کھڑا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر وہ واپس جانے لگا تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہے، تو جاتے ہوئے آدمی کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، کوئی کام تھا؟ انہوں نے کہا جی کوئی کام تھا لیکن اب نہیں ہے۔ کہا بھائی آؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا نہیں جی اب نہیں ہے۔ خیر حضرت عمر کے اصرار پر وہ آیا اور کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں ایک مسئلہ لے کر آیا تھا، وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہے، میری بیوی میرے آگے بولتی ہے اور یہاں دیکھا کہ آپ کی بیوی کی آوازیں بھی مجھے چار دیواری سے باہر سنائی دی۔ تو سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے بطور بیوی، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، مجھے دھوبن کے رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے بچوں کو پالتی ہے، مجھے الگ سے آیا رکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ میرا کھانا بناتی ہے، مجھے الگ سے باورچن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، مجھے الگ سے آیا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ میرے اتنے کام کرتی ہے تو میں اس کی چھوٹی موٹی باتیں کسی وقت برداشت کر لوں تو اس سے عمر کی شان میں کیا کمی آ جائے گی۔ اس نے کہا جی میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر اپنے گھروں کو اسلامی بنانا ہے تو اس کو اس طرح تحمل اور برداشت کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر جہنم کا نمونہ نہیں بنیں گے بلکہ جنت کا بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو اسلامی گھر بنائے اور جنت کے نمونے بنائے۔